السلام علیکم۔ جب برے لوگ اچھے کام کرنے کا ارادہ کر لیں، اچھی قوم بننے کا ارادہ کر لیں تو آسٹریلیا جیسے ممالک وجود میں آتے ہیں، آسٹریلیا جیسی قومیں وجود میں آتی ہیں۔ آسٹریلیا جو دور حاضر میں ایک ڈیولپ کنٹری ہے، بہت ہی بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے اور آبادی بہت ہی تھوڑی ہے، لیکن اس کی ہسٹری، اس کی کہانی بڑی ہی مزیدار ہے۔ ہم نے ایک لفظ بڑا ہی مشہور زمانہ یہ بات سنی ہوگی کہ جس کو جلا وطنی کی سزا یعنی کہ کالے پانی کی سزا دی جاتی تھی، اسے آسٹریلیا بھیج دیا جاتا تھا۔ اور آسٹریلیا واقعی ان لوگوں نے آباد کیا، یعنی کہ جرائم پیشہ مجرموں نے آسٹریلیا کو آباد کیا۔ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سلسلہ UK یعنی کہ انگلینڈ سے شروع ہوا۔ جب انگلینڈ میں لوگوں کو سزا دی جاتی تھی، کسی کو چوری کی، ڈکیتی کی یا قتل کی یا کوئی بھی ایسی سزائیں دی جاتی تھیں، تو ان کو جیل میں ڈالنے کے بعد جب وہاں کی جیلیں بھرنے لگ گئیں تو انہوں نے انہیں آسٹریلیا میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے اس کے بارے میں کہ آسٹریلیا کو ڈسکور کرنے والا جو بندہ تھا، کیپٹن کک کے نام سے وہ مشہور ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بحری جہاز پر کہیں سفر کر رہا تھا تو وہ سمندری طوفان کی وجہ سے یا حادثاتی طور پر سڈنی یعنی آسٹریلیا کا ایک شہر ہے، اس کے شور یعنی کہ اس سمندر کے کنارے پر اس کی کشتی جا لگی، اور جب اس نے دیکھا اتنا بڑا ایریا، بہت بڑا رقبہ، بے حد خوبصورت اور آبادی بالکل نہ ہونے کے برابر، تو اس نے اپنی ملکہ کو، اس وقت کی بادشاہ یا ملکہ جو بھی تھی، اس کو لکھا کہ میں نے ایک ایسی جگہ ڈسکور کی ہے جو بہت ہی بڑی ہے، خوبصورت ہے اور وہاں پر کوئی زیادہ لوگ آباد نہیں ہیں۔ خیر اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور انگلینڈ، یورپ سے بہت سارے جو جرائم پیشہ لوگ تھے ان کو آسٹریلیا بھیجا گیا۔ اس کے اوپر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مووی بھی بنی ہے جس کا نام میں یہاں نہیں لے سکتا، لیکن ڈسکرپشن میں اس کا نام میں لکھ رہا ہوں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ تو آسٹریلیا میں جب انہوں نے جرائم پیشہ لوگوں کو بھیجنا شروع کیا تو ان میں زیادہ تر خواتین تھیں۔ تو ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جو UK کی گورنمنٹ تھی، اس وقت کی جو بادشاہ یا ملکہ جو بھی تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ جب ہم وہاں پر ان جرائم پیشہ لوگوں کو بھیجیں گے تو یہ وہاں جا کے آباد ہوں گے، اور یہ جرائم پیشہ لوگ وہاں جا کر ان کے ساتھ جو وہاں کے لوکل ہیں ان کے ساتھ اپنے مراسم بڑھائیں گے، اپنے تعلقات بڑھائیں گے، اس سے ہمارا جو ہے اس علاقے پر کنٹرول بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک کہانی ہے، تھیوری ہے جو اس کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ بہرحال جو بہت ہی فیمس جو تھیوری ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں یا اس پر یقین کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی، اور وہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ بہت تھوڑے تھے اور آسٹریلیا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا تھا۔ تو UK سے یعنی کہ انگلینڈ سے آسٹریلیا تک کا جو سفر تھا بحری جہاز کے ذریعے، یہ مہینوں میں طے پاتا تھا۔ تو جب وہاں سے بحری جہاز چلتا تھا UK سے جرائم پیشہ لوگوں کو لے کر، جن میں زیادہ تر میں نے بتایا کہ خواتین تھیں، تو جب وہ وہاں پہنچتے تھے، آسٹریلیا کے ساحل پر پہنچتے تھے، ان کو جو سپروائز کر رہے ہوتے تھے، ان کے جو فوجی، جو ان کے انچارج ہوتے تھے، جو اس بحری جہاز کو لے کر ان جرائم پیشہ لوگوں کو لے کر وہاں پہنچتے تھے، اتنے لمبے عرصے میں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بھی بڑھ جاتے تھے، مراسم بڑھ جاتے تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتے تھے آسٹریلیا میں تو وہاں پر ان کو رہنا بھی پڑتا تھا، بعض اوقات بڑا لمبا عرصہ رہنا پڑتا تھا، اور بعض لوگ واپس گئے ہی نہیں۔ تو ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی، انسان کو بات کرنے کے لیے انسان ہی چاہیے۔ تو جب ان فوجیوں نے یا ان جو ان کے جو آرمی کے یا جو بھی ان کے قانون نافذ کرنے والے لوگ تھے، جو ان بحری جہازوں پر ان مجرموں کو، جن میں خواتین زیادہ تر تھیں اور مرد بھی تھے، ان کو آسٹریلیا پہنچے تو ایک لمبا سفر طے کیا، پھر وہاں پر رہنا پڑا، عرصہ دراز وہاں رہنا پڑا، تو انہوں نے ان کے ساتھ شادیاں بھی کر لیں۔ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب ان جرائم پیشہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ نہیں ہونے دیں گے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہمیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑنے پڑے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم یہ ظلم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسی قوم بنائیں گے جو سچ پر یقین رکھتی ہوگی، جو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں گے، جو دنیا میں اپنی شناخت پیدا کریں گے۔ اور واقعی انہوں نے ایسا کر دکھایا۔ آسٹریلیا آج ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں جا کر رہیں، اور بے شک میں وہاں پر ایک لمبا عرصہ رہا ہوں اور میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ وہاں کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں، اور وہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے، بہت ہی زبردست رہنے والی جگہ ہے۔ اور آسٹریلیا کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ دنیا کا ون آف دا ٹاپ 5 لیونگ
سٹینڈرڈز میں سے ایک ہے، یعنی کہ دنیا کے 5 جو ٹاپ کے کنٹریز یا شہر ہیں جن میں رہنے کی جو سہولیات ہیں، سارے جو میئرمنٹس ہیں ان کو میئر کرنے کے بعد جو سٹیٹس دیا جاتا ہے، تو ان میں سے آسٹریلیا کا ون آف دا ٹاپ 5 میں نمبر ہے، اور پچھلے کچھ سال تک وہ نمبر 1 پر تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک سوچ کے بدلاؤ سے، ایک یقین سے اور ایک کوشش سے ممکن ہوا۔ تو اگر برے لوگ بھی اچھے کام کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ ایک ایسی قوم کو وجود دے سکتے ہیں جو دنیا میں واقعی اپنا لوہا منوا سکے، جن کی تعریف پوری دنیا کرے، جہاں پر رہنے کے لیے لوگ خواہش مند ہوں۔ امید ہے ہم لوگ بھی اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور لیں گے، اور ہم اس چیز کا ارادہ کریں گے کہ ہم بھی اپنے ملک کو ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں پر لوگ آنا پسند کریں، جس کی تعریف کریں اور اس کی اپنی ایک ایسی شناخت ہو جس کو پوری دنیا مانے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔